ہمارا ملک پہلے ہی سیاسی انتشار کا شکار ہے، معاشی تباہی کے مبتلا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کہ کچھ سالوں سے ہماری جو عدلیہ ہے وہ کوئی نہ کوئی مذہبی مسئلے کو چھیڑ دیتی ہے، جس سے ہمارے دینی مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، چلو دشمنان دین دشمنان اسلام جو چاہے کرتے رہے، وہ ان کا آزادی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں آزادی ہے۔ بھائی پاکستان کے شہری ہیں، خواہ وہ جج ہے، جرنیل ہے، ذمہ دار ہے، جاگیردار ہے، عالم ہے، مولوی ہے، کوئی بھی شہری ہے، وہ تو آئین کے پابند ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں جو عدلیہ والے ہیں، کبھی تو آسیہ ملونہ کا مسئلہ چھیڑ دیں گے، کبھی کراچی میں جو مسجد ہے بہت پرانی اور بہت بڑی مسجد، اس کو شہید کر دو جی، یہ آرڈر دیکھو نا، جج دے رہے، چیف جسٹس آرڈر دے رہا ہے، اس کو شہید کر دو۔ اب کبھی یہ ہے کہ جی مرزائیوں کو سپورٹ کر دو، ان کی حمایت کرو جی، ان کی یہ دفعہ نہیں لگتی، وہ دفعہ لگ۔ بھائی اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے دین کی، مذہب سے تمہارا تعلق نہیں ہے، تو جس طرح یہ جج حضرات کوئی قانونی نکتہ ہو، کوئی قانونی مسئلہ ہو، کوئی آئین کا مسئلہ ہو، تو یہ بڑے سے بڑے وکیل کو بلا لیتے ہیں کہ جی ہماری ہیلپ کرو اس میں۔ بہت سارے کیسوں میں بلاتے ہیں، چیف جسٹس خود بلاتا ہے کہ آؤ اس مسئلے میں بتاؤ آئین کیا کہتا ہے۔ تو بھائی اگر تم دنیا کے الجھنوں میں وکلاء کو بلا کے ان سے مشورہ لیتے ہو، تو جب دین کا کوئی مسئلہ ہو تو علماء کو بلا لو۔ علماء آج اس دور میں اس ملک میں ایسے علماء بھی موجود ہیں جو دین کے شریعت کے بھی ماہر ہیں اور پاکستان کے قانون اور آئین کے بھی ماہر موجود ہیں، ان کو بلا لو، ان سے تم رہنمائی لے لو کہ بتاؤ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں انہوں نے یہ تفسیر تقسیم بھی کی ہے، چھاپی بھی ہے، اس بارے میں بتاؤ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت تو مقدم ہے، ویسے بھی پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی مرزائی قادیانی جو ہے وہ نہیں شائع کر سکتا، نہیں وہ تقسیم کر سکتا، تفسیر کے نام پہ مسلمانوں کا کوئی شعار نہیں استعمال کر سکتا۔ بھائی غیر مسلموں کو آزادی ہے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی، لیکن وہ غیر مسلم بن کے مذہب پر عمل کرے۔ یہودی غیر مسلم ہے، یہودی بن کے عمل کرے، کوئی اعتراض نہیں ہمیں۔ ہندو بن کر اپنے مذہب پہ عمل کرے، مندر بنا لے، مندر پہ جا کے گھنٹیاں بجا لے، کوئی اعتراض نہیں مسلمانوں کو۔ کرسچن بھی اپنے مذہب پہ عیسائی بن کر عمل کرے۔ بھائی غیر مسلم اقلیت جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، احمدی ہے، لاہوری ہے، یا جہاں کے بھی ہیں، وہ قادیانی بن کے عمل کر لے، لیکن وہ تو کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ کافر ہے، ہم اور آپ، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ اذان بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، مسجد بھی، قرآن بھی شائع کریں گے، اس میں تعریف بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ تکلیف ہے مسلمانوں کو، اس لیے ہمارے مذمت کرتے ہیں جو فیصلہ کیا۔ اگرچہ اب صفائیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر رجوع کر لے تو اچھی بات ہے، نظر ثانی کا کیس بھی دائر کریں گے، اگر وہ اس میں فیصلہ دے دیں بہت اچھی بات ہے، پھر مبارکباد دیں گے، پھر مبارک دیں گے آپ کو۔ لیکن بھائی جب بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو ہماری ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ ہے کہ تم علماء کو بلا کے ان سے معاونت لو، ہیلپ لو۔ ایسے علماء بھی موجود ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، بڑے بڑے مفتی ہر فرقے میں موجود ہیں، کسی فرقے سے بلا کے پوچھ لو ان سے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ مستقبل میں ملک پہلے ہی انتشار کا شکار ہے، مزید ایسے فیصلوں سے یہ نہ ہو کہ اصل میں عالمی قوتیں جو ہیں نا، استعماری طاقتیں، وہ پاکستان میں دو چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے پھر وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، ہمارے ٹمپریچر ہمارا وہ ٹیسٹ کرتی ہے۔ ایک ایٹمی قوت
کہ یہ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے. دوسری ہماری ایمانی قوت، ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان ختم ہو جائے تو پھر یہ ہو جائیں گے ہمارے جیسے ہی، کیونکہ اعمال تو ان کے بہت اچھے ہیں، ایمان نہیں ہے ان سے. ہمارے اعمال بھی گندے ہیں اور ایمان بھی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم سے. حالانکہ بخشش اور مغفرت کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر نہیں. ذرہ بھر بھی کسی کے اندر ایمان ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے اس کے. جہنم میں بھی اگر کوئی گیا ہوا ہوگا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے جنت میں لائیں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کا بھی فیصلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.